آ گئے تھے، اتہام لگانے والوں کے ساتھ ہو گئے تھے، اور حضرت مصطح ابن اساسہ کو یہ وظیفہ دیتے تھے. کون؟ حضرت ابوبکر صدیق. اچھا، لیکن اتنی بڑی بات ہو گئی. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر. یہ بات اللہ ہی کہہ سکتا ہے. فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم. ارے نبی کی بیوی کے اوپر الزام لگا دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو تم برا مت سمجھو، اپنے لیے شر مت سمجھو. لا تحسبوہ شرا لکم. ایک مفسر اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہے، سق ولا تقنط لأن سفینۃ العمل لا تحمل الیائسین ولن یرکبہا الا متفائل. بہت خوبصورت تفسیرہ ہے. بولتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، مایوس مت ہو، سق ولا تقنط، اس لیے کہ امید کی کشتی مایوس ہونے والوں کو سوار نہیں کرتی. کشتی بول دیتی ہے مایوس ہونے والے اس کشتی میں سوار نہ ہوں، اس لیے کہ میں امید کی کشتی ہوں. وَلَن يَرْكَبْهَا إِلَّا مُتَفَائِلٌ. اس کے اندر صرف وہی آدمی بیٹھے، اس کشتی پر وہی سوار ہو جو متفائل ہو. متفائل کا مطلب ہوتا ہے پر امید ہو، امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے والا. اللہ اکبر. یہ امید کی کشتی ہے، اس پر وہی بیٹھے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتا ہو. کیوں کہا گیا کہ اسے شر نہ سمجھو؟ جانتے ہیں ایک عورت کے اوپر تہمت لگائی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شیرخوار بچے کو گویائی دے دی. پوری دنیا حیران ہے کہ گہوارے میں گود میں چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے انی عبداللہ، اور میری ماں معصوم ہے، میری ماں گنہگار نہیں ہے. تو ایک عورت کے اوپر تہمت لگائی گئی تو ایک شیرخوار دودھ پیتے بچے کو اللہ نے گویائی دے دی. اور ایک دوسری عورت نبی کی بیوی صدیقہ کائنات حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی تو رب تعالیٰ نے 10 آیات نازل فرما دی قرآن میں کہ قیامت تک ان 10 آیات کو مومنین تلاوت کرتے رہے. تو یہ شر سے خیر کیسا نکلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ فضیلت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک تو برات ہوئی، 10 آیتیں برات میں اتری، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی وہ تہمت صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے وہ. اور 10 آیات نازل فرمائی تو دیکھو ایک شر وجود میں آیا، مگر خیر دیکھ رہے ہیں آپ. 10 آیات نازل فرمائی اور ان 10 آیات کی تلاوت مومنین کرتے رہیں گے قیامت تک. کتنی بڑی بات ہے. تو ایک عورت کے اوپر تہمت لگائی گئی تو ایک شیرخوار بچے نے بول دیا، ایک شیرخوار بچے کو اللہ نے گویائی دے دی. اور ایک عورت کے اوپر تہمت لگائی گئی تو 10 آیات نازل کر دی گئی. تو شر میں خیر تو نکلا ہی نا. اللہ نے فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم، اور فرمایا اللہ پر بھروسہ رکھو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. دیکھو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. تو ہمیں محتاط رہنا ہے کہ الکلام فی الناس بغیر بینۃ، کسی بھی آدمی پر تہمت لگانا یا بات کرنا بغیر دلیل کے، یہ بہت بری بات ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ تم اسے ہلکا سمجھ رہے ہو. ارے یہ گناہ اتنا بڑا ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، تم اسے ہلکا سمجھ رہے ہو. حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں واللہ لا ابکی علی ذنب اذنبتہ ولکن ابکی علی ذنب کنت احسبہ ہینا وہو عند اللہ عظیم. اللہ کی قسم میں اس گناہ پر نہیں روتا جو گناہ مجھ سے ہو گیا، میں اس گناہ کے اوپر روتا ہوں کہ میں نے وہ گناہ کر لیا اور میں سمجھ رہا تھا یہ گناہ ہلکا ہے، جبکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا. وہ تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ گناہ چھوٹا ہے مگر اللہ کے نزدیک بڑا ہے. یعنی کسی آدمی کے اوپر الزام لگانا بغیر دلیل کے اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اسے ہلکا سمجھ رہے ہیں. اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے، آپ اسے ہلکا سمجھ رہے ہیں. اور کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر الزام اگر لگایا جائے تو حسن ظن میں کہ یہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، فوراً کہہ دینا چاہیے ایسا نہیں ہوا ہے.
وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جیسے ہی تم لوگوں نے سنا کیوں نہیں کہہ دیا مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، یہ بہتان ہے یہ، اس لیے کہ شخصیت تو دیکھو بیوی کس کی ہے، یہ تو دیکھنا چاہیے تم کو۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر اگر الزام لگایا جائے تو کہہ دینا چاہیے ارے جھوٹ ہے یہ، بہتان عظیم ہے یہ، ہستی بھی تو دیکھو بیوی کس کی ہے۔ اللہ، اب حضرت صدیق نے کہا مصطح ابن اساسہ کا میں وظیفہ بند کر دیتا ہوں، میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے والوں میں یہ آدمی شامل تھا جسے میں وظیفہ دے رہا ہوں تھا، اب وظیفہ نہیں دیتا میں۔ آیت اتری وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُونَ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ یہ فرما رہا ہے تم مصطح کو معاف کر دو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر۔ لہذا اگر تمہیں اللہ کی طرف سے مغفرت چاہیے تو اپنے اس آدمی کو معاف کر دو جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم اپنے ساتھ بدسلوکی کرنے والے آدمی کو معاف کرو، اور اگر عافیت چاہتے ہو تو کسی مریض کی عیادت کر لو، اگر اولاد چاہتے ہو تو کسی یتیم کی کفالت کر لو، جی جیسا کرو گے ویسا ملے گا۔ اگر تم کو اولاد چاہیے تو کسی یتیم کی کفالت کر لو، اگر صحت میں عافیت چاہیے تو کسی مریض کی عیادت کر لو، تمہیں علم چاہیے تو کسی غریب عالم کی، کسی غریب طالب علم کی مدد کر دو، جی جیسا کرو گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ کتنی پیاری پیاری باتیں کرتا ہے قرآن کی، اللہ کتنی حسین باتیں کرتا ہے۔ آگے بولتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، اس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں۔ ایک مفسر لکھتا ہے قیامت کے دن جو عدالت لگے گی، اس عدالت کا قاضی، اس عدالت کا جج اللہ ہے، اور گواہ اس کی زبان ہے، اور مشہود علیہ یعنی مدعا علیہ جس کے اوپر دعویٰ دائر کیا گیا وہ انسان ہے۔ تو انسان کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے یہ مدعا علیہ ہے، اور گواہ کون ہے؟ آدمی کی زبان، اور فیصلہ کرنے والا کون؟ قاضی کون؟ جج کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ لہذا ایک مفسر نے لکھا ہے آج اپنے اعضاء سے جو کچھ کہہ رہے ہو، اعضاء کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ کل یہ تمہاری باتیں مان لیں، تمہارے خلاف گواہی دے سکتے ہیں۔ یہ ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، ذرا ان کو سنبھل کر کے استعمال کرنا۔ یہ دیکھو سمجھ میں آیا نا؟ ہاں یہ تمہارے خلاف ہو سکتے ہیں، یہ آج تمہارے کہنے پر چل رہے ہیں نا، ضروری نہیں کہ کل بھی تمہارے موافق رہے۔ یہ تھالی کے بیگن نہیں ہے، تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ابھی تو تمہاری بات مان رہے ہیں، کل قیامت کے دن تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ ضروری نہیں کہ کل قیامت کے دن تمہاری بات مانیں گے۔ اب یہ تمام چیزیں بیان کر دی گئیں، اس کے بعد اب یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے کام کرو جس سے معاشرے میں برائی پیدا نہ ہو۔ تو اے ایمان والو تم ایسے گھروں میں داخل نہ ہو جو تمہارے گھر کے علاوہ ہیں۔ پہلے کیا کرتے تھے لوگ؟ صباح الخیر، مساء الخیر، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ کرتے ہوئے گھس جاتے تھے۔ آج بھی کیا کرتے ہیں؟ خالہ کیسے ہیں آپ؟ وہ خالہ کو دیکھنے نہیں آئے، وہ جو اندر ہے اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہو۔ السلام علیکم خالہ، بولے سر خالہ کو دیکھنے نہیں آئے، اور ڈائریکٹ گھر میں پہنچ گئے، چولہے کے پاس پہنچ گئے۔ خالہ السلام علیکم، بولے آنٹی السلام علیکم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ پہلے سلام کرو، سلام کرنے کے بعد اگر جواب آئے تو داخل ہو، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے یہاں گئے، کہا السلام علیکم، جواب نہیں آیا، جبکہ اندر موجود تھے وہ۔ آپ نے پھر کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسرے پہ کہا السلام علیکم، جواب نہیں آیا۔ تو آپ نے پیٹ پھیری اور چلنے لگے تو گھر سے وہ صاحب خانہ دوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے، کہا اللہ کے رسول میں سن رہا تھا۔ ارے بولے سن رہا تھا، جواب نہیں دے رہا تھا۔
کہنے لگے اللہ کے رسول آپ سلامتی بھیج رہے ہیں, میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ میرے گھر والوں کے اوپر میرے اوپر سلامتی بھیجتے, میں چپ چاپ آپ کے سلام کا جواب دے رہا تھا. آئیے تشریف لائیے. تو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا, پہلے سلام بولیے, جب اجازت ہو تو اندر داخل ہو, اور اجازت نہ ملے تو چلے جاؤ. اور گھر کے سامنے ایسی جگہ پر نہ کھڑے ہو کہ اندر کا کوئی منظر دکھائی دے. جی آدمی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے, آنٹی آؤں, ارے تو کھڑکی میں سے دیکھ ہی رہے, آ تو گیا ہے, اب کیا آئے گا, بولتے اب کیا آئے گا. تو وہ تسلموا علی اہلها. اس کے بعد فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها, کوئی نہ ہو اجازت نہ دے تو داخل مت ہو, حتی یوزن لکم, جب تک اجازت نہ دے دی جائے. جی ہاں ایسے گھروں میں جا سکتے ہو جس میں کوئی رہتا نہ ہو, جیسے دکانیں ہیں کوئی نہیں رہتا وہاں, یا کوئی ایسی بلڈنگ بن رہی ہے جہاں پہ کوئی رہنے کے لیے نہیں گیا, وہاں بغیر اجازت جا سکتا ہے, وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد کہا جا رہا ہے مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, یہ مومنوں کو حکم ہے. پھر لڑکیوں سے کہا جا رہا ہے, عورتوں سے, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. دونوں کو الگ الگ اسپیشل حکم دیا گیا کہ دونوں کے اوپر یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ دونوں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. تو کیسے نیچے دیکھتے ہوئے چلنا, وہ کسی نے کہا نہیں ہے نیچے دیکھ کے چلو تو جان کا خطرہ. ہم نیچے دیکھ رہے ہو نا, کوئی گاڑی والا ٹھونک دے تو نیچے دیکھ کے چلو تو جان کا خطرہ, اور اوپر دیکھ کے چلو تو ایمان کا خطرہ. تو اب کیا کرے آدمی, تو کہا نیچے دیکھ کر چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیچے نیچے دیکھ کر چلو, بلکہ ایسے سے دیکھتے چلو. ہاں کسی عورت کے اوپر نگاہ پڑ جائے تو دوبارہ اس کے اوپر نظر نہ ڈالو, یہ مطلب ہے اس کا. لا تتبع النظرۃ النظرۃ, حضرت علی سے کہہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد سے, ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو. فإن لک الأولى وليست لک الآخرة, اس لیے کہ پہلی نظر تمہاری ہے, دوسری نظر تمہاری نہیں ہے. اب یہاں کیا کرتے, پہلی نظر کو اتنی لمبی کر دیتے ہیں کہ پورا سٹی سکین کر لیتے, اتنی لمبی کر لیتے کہ دوسری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا. حضرت فضل ابن عباس, آپ کے چچا محترم حضرت عباس, ان کے بیٹے ہیں, یعنی چچے زاد بھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں, اچانک ایک بڑی خوبصورت عورت آ گئی اور نبی سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی. نبی سے بات کر رہے تھے اور حضرت فضل جو ہے اسے گھور رہے تھے, دیکھ رہے تھے اسے غور. نبی کی نگاہ جب ان کی طرف پڑی تو ان کی منڈی ادھر پھیر دی اپنے, ایسا پھیر دی ان کی منڈی, یہ حدیث ہے یہ جی, ان کی منڈی پھیر دی. تو فإن لک الأولى, پہلی نظر تیری, دوسری نہیں. اور پہلی نظر تیری کیوں, یہ پہلی نظر بہت لمبی نہیں ہونا, ایسا جی. عورتیں اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں. 12 لوگوں کو اپنی زینت بتا سکتی ہیں, ظاہر کر سکتی ہیں. 12 لوگوں کا تذکرہ ہے, دیکھ لیں آپ اس میں کتنے لوگ ہیں سب. زینت کسے کہتے ہیں, زینت کہتے ہیں مقام زینت, یعنی زینت کوئی چیز نہیں ہے نا, زینت جہاں عورتیں کرتی ہیں وہ نہیں ظاہر کرنی چاہیے ان کو. زینت کی جگہ کون کون سی ہیں, یہ ہاتھ مہندی لگاتی ہے, اس میں یہ گال ہیں, اس میں جو ہے پاؤڈر وغیرہ ہے, کچھ زینت کی چیزیں ہیں. ناک ہے, اس میں کچھ زیورات پہنتی ہے. کان ہے, یہ سینہ ہے, ہار ہے, یہ ہار پہنتی ہے. تو یہ ساری چیزیں زینت کی جگہیں ہیں. ہاتھ, قدم میں بھی مہندی لگاتی. تو قدم, جہاں بھی عورتیں زینت کرتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں, وہ ساری جگہیں زینت کی ہیں, انہیں اجنبی کے اوپر ظاہر نہیں کر سکتے. ایک اصول یہاں دیکھیں, شوہر کے اوپر اپنی بیوی کا کوئی پارٹ بھی پردے والا نہیں ہے. وہ اس کے کسی بھی عضو کو, کسی بھی پارٹ کو دے سکتا ہے بدن کے, اسے اجازت ہے. عورت کے بدن کا کوئی حصہ اس کے شوہر کے لیے پردہ نہیں ہے. اس کا الٹا, عورت کے بدن کا ہر پارٹ اجنبی کے لیے پردہ ہے. دیکھیے, شوہر کے لیے پردہ نہیں, اجنبی کے لیے پورا بدن, پورا وجود پردہ ہے. اچھا, لیکن اگر ضرورت پڑے تو
وہ عضو دکھا سکتی ہے. مثلاً کہیں تکلیف ہے تو ڈاکٹر اس کو دیکھ سکتا ہے, یہ عذر کی جگہ ہو گئی. زینت کی جو جگہیں ہیں وہ اجنبی کو نہیں دکھا سکتی, اجنبی کو بھی زینت کی جگہ. ہاں یہ 12 لوگ ہیں کہ زینت کی جگہیں دیکھ سکتے ہیں. مثلاً بچی کا بال اس کا باپ دیکھ سکتا ہے, ہاتھ دیکھ سکتا ہے, قدم دیکھ سکتا ہے, یہ دیکھ سکتا ہے. جی 12 لوگوں کا تذکرہ ہے. اسنا عشرہ نوع من الناس. اس کے بعد کہا گیا, اچھا اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ جو مشرکہ عورتیں ہیں یہ مسلمہ عورتوں ان سے پردہ کریں. ہجڑے مخنث ان سے بھی مسلم عورتیں پردہ کریں. جی ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا ایک دفعہ, اس لیے کہ سیکسی باتیں کر رہے تھے. نبی کو معلوم ہوا کہ یہ سیکسی باتیں کر رہی ہے, لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکلوا دیا. تو ان سے بھی عورتیں پردہ کریں. اور ایسے بچے جو الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, وہ بچے جن کو معلوم نہیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے, شرم کی جگہ کیا ہوتی ہے, تو ان سے بھی پردہ نہیں ہے. اور آخر میں بتایا گیا کہ عورتیں اگر زیورات پہنے ہوئے ہیں تو اپنا پیر اس طرح مار کر زمین پر نہ چلیں کہ ان کے پازیب کی جھنکار دوسرے لوگوں کو, اجنبی مردوں کے کانوں میں پڑے. اللہ تبارک و تعالی نے عفت عورتوں کی اتنی بڑھائی ہے اور عفت کی اس کے ہاں اتنی قدر ہے عورتوں کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے پازیب کی جھنکار کو بھی تقدس دے دیا ہے کہ وہ عورت تو عورت ہے, اس کے پازیب کی جھنکار بھی اجنبی کے کانوں میں نہیں پڑنی چاہیے. یہ مقام عفت ہے اسلام کے اندر, عفت کا تصور ہے اسلام میں. یہ غض بصر یعنی نگاہیں جھکا کر چلنے کے بعد یہ کہا گیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ, اللہ سے توبہ کرو. یہ کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ بہت احتیاط کے بعد بھی کبھی کبھی آدمی سے ہو نہیں جاتا, کر لیتا. ہو جاتا ہے تو معاف ہے, توبے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی کر لیتا ہے تو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, جلدی سے توبہ کر لے. وہ جو اسکین کر رہا تھا سٹی اسکین, اب توبہ کر لے جلدی سے. اس لیے غض بصر کے بعد توبوا الی اللہ لایا گیا. اور اس کے بعد کہا گیا جتنے بھی بغیر شادی شدہ ہے جلدی سے ان کی شادیاں کرا دو. ہو گئی شادی؟ نہیں. کہاں ہے ان کے ابا, کہاں ہے وہ؟ اچھی سی لڑکی ڈھونڈو اس کے لیے. جتنے بھی نوجوان ہیں سب ملے مجھ سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. جی ان کے جتنے آبا ہیں میں بلاتا ہوں ان کو, اچھی اچھی لڑکیاں دیکھ کر کے شادی کر دو ان کی فٹافٹ. جی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی شادیاں کرا دو, اور جن کی شادیاں ہوئی تھیں مگر کسی وجہ سے ٹوٹ گئی ہیں ان کی بھی شادیاں کرا دو جلدی سے, لڑکی کی بھی لڑکے کی بھی. جی کہتے پیسہ نہیں ہے, بولے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, شادی کر لو پیسے خود بخود آ جاتے. جی اللہ کہہ رہا غنی بنا دیں گے ہم. شادی اللہ تبارک و تعالی نے قرین اللہ الغنى بالزواج, اللہ تعالیٰ نے شادی کے ساتھ مالداری کو جوڑ دیا ہے. کوئی سگھڑ لڑکی آ گئی اچھی سی گھر چلانے والی, تو آپ پیسہ نہیں بچا پا رہے, پیسے بچنے لگے, بس اچھی لڑکی دیکھ کر کے لائیں. اور لڑکیوں کو چاہیے بھی وہ اچھی بن کر کے رہیں, ہاں اسی میں برکت ہے. اور اس کے بعد آیت نور ہے. یہ آیت نور کیوں لائی گئی؟ آیت نور غض بصر کے بعد ہے. کہا من غض البصر یلبس اللہ نورا یلبس القلب نورا, جو آدمی اپنی نگاہ کو پست کرے گا اللہ اس کے دل کو نور پہنا دے گا. تو گویا کہ نگاہوں کا اثر دل کے اوپر, نگاہوں کو جھکاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو منور کر دے گا, نور کا لباس دے دے گا تمہارے دل کو. یہ ہے اس میں آیت نور آئی. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. بولے 3 اوقات ایسے ہیں کہ نابالغ بچوں کو
بھی اس وقت کمرے میں نہ آنے دیا جائے. والذین لم یبلغوا، جو نابالغ بچے ہیں ان کو بھی، منکم ثلاث مرات، 3 بار، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے. دوسرے وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ظہر کے وقت جب قیلولہ کرتے ہیں آپ لوگ، ومن بعد صلاۃ العشاء، صلاۃ عشاء، ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے کی جگہیں ہیں اس وقت. نابالغ بچوں کو بھی نہ آنے دیا جائے، اس لیے کہ نابالغ بچوں کے اوپر اگر آپ ننگے ہیں یا آپ عریاں ہیں وہاں پہ تو بچوں کے اوپر غلط اثر پڑ سکتا ہے ان کے دماغ کے اوپر. یہ دیکھیے یہ ایسے احکام دیے جا رہے ہیں کہ برائی پیدا ہی نہ ہو سرے سے، ان تمام چیزوں کو اگر برت لیا جائے تو. یہ بتایا جا رہے تھے. کتنی پاک کتاب ہے اور کتنا پاک ہے ہمارا مذہب، اللہ کمال ہے. اور لڑکے جب بڑے ہو جائیں فلیستاذنوا، بلا اجازت داخل نہ ہو. بیٹا بھی ہو بغیر اجازت ماں کے کمرے میں داخل نہ ہو. جی بتایا گیا. والقواعد من النساء اللاتي، بہت بوڑھی ہو چکی ہیں اور لا يرجون نکاحا، انہیں نکاح کی رغبت نہیں، بہت بوڑھی ہو چکی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ نقاب نہ بھی پہنے تو اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہیں، اس لیے کہ اب ان کو نکاح کی خواہش نہیں. لیکن اس حالت میں بھی، اس بڑھاپے میں بھی اگر پردہ کریں تو خیر لہن، یہ ہے عفت کا مقام. جی عفت کا تصور. تو اب بوڑھیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بھی اگر نہ پردے کے ساتھ آئے تو ان کے لیے بہتر. تو بتائیے نوجوان لڑکیوں کے عفت کا کیا مقام ہوگا، اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو. سلام کرنے کا ایک فائدہ یہ بتایا گیا، کیا بولیں گے آپ؟ السلام علیکم. آدمی جو بیوی سے سلام کرتے ہوئے ہچکتا ہے، بیوی آگے السلام علیکم بولے تو کر لینا چاہیے، کرنا چاہیے. کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو، اس لیے کہ سارے مسلمان اپنے ہی ہیں نا، تو تمہاری بیوی تمہاری اپنی ہے، تمہارے بچے تمہارے اپنے ہیں، تو سلام کر لیا کرو. اور یہ تحیۃ من عند اللہ. ایک مفسر نے اس پر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ کل التحایا ارضیۃ ولکن تحیتنا من عند اللہ وہی من السماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے بھی سلام کے طریقے ہیں، گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، اللہ بلا، حیاک اللہ، یہ وہ سارے سلام یہ سب عرضی ہیں، زمین سے ہیں. لیکن ایک سلام آسمان سے ہے، بتایا گیا ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وہ سلام جو اللہ کی طرف سے ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ ایسا جملہ ہے کہ غم کے موقع پر بھی بول سکتے ہیں اور خوشی کے موقع پر بھی بول سکتے ہیں. ایک آدمی جو ہے اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا، اس کی ماں مر گئی تھی. بولا گڈ ڈے تو کچھ ایسا بولا، بہت مار کھایا تو، اس لیے کہ یہاں سب بیٹھے کیا گڈ بول رہا ہے تو. لیکن اگر اس وقت السلام علیکم بول دیتا تو، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، دونوں موقعوں پر اس کلمے کو آدمی استعمال کر سکتا ہے. اور یہ واحد دعا ہے اور واحد سلام کا طریقہ ہے جو آسمان کی طرف سے، بقیہ سارے سلام کے طریقے زمینی ہیں. یہ رہا 18 پہلے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا